بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت کو اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے، ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک آدمی تھا، وہ ایک عورت پر عاشق ہو گیا، اور ایک مرتبہ اس کو پتہ چلا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اکیلی کسی سفر میں جا رہی ہے، تو یہ اس کے پیچھے گیا اور ایک مقام پہ ملاقات ہوئی۔ تو اس مرد نے اس عورت سے جس سے یہ محبت کرتا تھا اس سے کہا، گناہ کی طرف اس کو بلایا، تو اس عورت نے کہا کہ میں بھی تجھ سے محبت کرتی ہوں لیکن میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں۔ اس عورت کی یہ بات کرنا اس پر اللہ رب العزت نے ایسا کرم فرمایا کہ اس کے دل میں فوراً اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ اس نے بھی فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی اور واپس اپنے رستے کی طرف نکل آیا۔ تو گرمی کی شدت اور سخت پیاس اس کو لگی، تو جب واپسی رستے کے اندر آ رہا تھا تو وقت کے انبیاء میں سے ایک نبی سے اس کی ملاقات ہوئی۔ تو اس نبی سے اس نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، گرمی کی شدت ہے، سخت پیاس بھی ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری اس پریشانی کو دور کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ ہم مل کے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا؟ اللہ رب العزت میری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا، تم آمین کہہ دینا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اس نے آمین کہا، اللہ رب العزت نے ایک بادلوں کا سایہ ان پہ کر دیا اور اس میں ہلکی ہلکی سی بارش آنی شروع ہو گئی۔ یہ اپنے رستے چلتے آئے، اللہ کے نبی اور یہ گناہ گار جس نے ابھی ابھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تھی۔ تو جب اپنے گاؤں میں یہ داخل ہوئے تو اللہ کے نبی کا رستہ ایک طرف ہو گیا اور اس گناہ گار کا رستہ دوسری طرف۔ تو بادلوں کا وہ سایہ اس گناہ گار کے اوپر چلنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ تو کہہ رہا تھا کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن بادلوں کا سایہ تو اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی واپس پلٹے، اس کو روکا، اس سے پوچھا کہ تو نے تو کہا تھا کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو بادلوں کا سایہ کیا ہے یہ تو اللہ نے تیری وجہ سے ہم پہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ گناہ گار کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، کہ میں واقعی بہت گناہ گار تھا، لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں ابھی توبہ کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والا انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا زیادہ مقبول ہو جاتا ہے کہ وقت کے نبی کو بھی اللہ رب العزت اگر سایہ عطا کر رہا ہے تو اس گناہ گار جس نے ابھی ابھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے اس کی وجہ سے عطا کر رہا ہے۔ تو توبہ اللہ رب العزت کو اس کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، اس سے وسوسے میں نہ رہے کہ میں پہلے نیک بن جاؤں اور پھر توبہ کروں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، اس دھوکے سے انسان کو بچتے رہنا چاہیے۔ جس وقت بھی اللہ کی توفیق ہوئے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے جیسا بھی انسان کو دل میں نرمی پیدا ہو جائے تو یہی اصل توبہ ہوتی ہے۔ انسان کو ہر روز چاہے توبہ کرتے رہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، تو ہر روز 100 مرتبہ بھی مجھ سے توبہ کرے تو میں ہر بار تجھے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ بار بار کرتے رہنا چاہیے، لیکن جس وقت بھی توبہ کرے نیت انسان کی صاف ہو کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔